اگر والدین شادی لیٹ کریں تو اس کا وبال بچوں پر آئے گا کہ بچے اس عمل سے بری الذمہ ہے؟ بچوں پر وبال کیا مطلب؟ کوئی اور کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا وبال آپ پہ ہی آئے گا. ہاں جی، قرآن میں ہے کہ جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں. جی یہ الفاظ ہیں سورہ نور میں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ اگر نوجوانوں کے گروہ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. اس طریقے سے کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں. ہاں، اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی. جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تلک امۃ قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، اچھی امت گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا جائے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ما کسبت ہے، علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں کہ ان کے نیک امال وہ اپنے لیے کر گئے، تم اپنے نیک امال اپنے لیے کرو گے. برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی ہے، عربی مر گئی تھوڑی. ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے؟ ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی، عبرت کے لیے ذکر کی. سورہ اعراف میں ہے کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا، دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ، توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل. ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے. تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں. اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے. انجینئر بھی عاشق معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھ لیں. آپ کے لیکچر سے ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. جی بالکل کلیئر ہے. کلیئر نہیں ہوا تو پھر کسی اور سے پوچھ لیں، میں تو کلیئر کر دیا کہ ڈراپ شپنگ حلال ہے اگر پروڈکٹ میں دھوکہ نہ ہو اور پروڈکٹ واپس ہو جائے. جو نبی علیہ السلام نے منع کی تھی نا کہ بغیر قبضہ لیے آگے نہیں دینی، اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی. تو اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے تو نہ کریں، آپ کا رائٹ ہے. فرض نماز کے سجدے میں حمد، درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی علیہ السلام نے کیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے. اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے. یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے، وہ بدعت ہے. نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، احادیث میں، وہ آپ مانگیں. قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا. یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی، اس طرح ہوگا. اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرمائے، آمین.
صحابی رسول سہیل ابن عمرو کے بارے میں بتائیں. ہاں، صحابی رسول سہیل ابن عمرو کے بارے میں عمر سیریز کے اندر انہوں نے پورا ان کا فلمایا. ان کے دونوں بیٹے ابو جندل اور عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے. وہ اس میں تو بڑا مین کریکٹر ان لوگوں کا دکھایا گیا. یہی معاہدہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی معاہدہ لکھوا رہے تھے نا, جب ڈیمانڈ انہی کی طرف سے آئی تھی کہ آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ کرتے ہیں. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے پکے ٹھکے مسلمان ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ. کیا بیک وقت ہاتھ باندھ کر چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح بخاری میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور مسلم میں کانوں تک, تو بیک وقت یہ دونوں طریقے درست ہو گئے نا. آپ کوئی کہ میں صرف کندھے والی حدیث مانوں گا اور کانوں والی نہیں مانوں گا تو وہ احادیث کا منکر ہی ہے نا. مسلم شریف میں مالک بن حویرث کی حدیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے. تو یہ بھی دو طریقے ہو گئے. اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا دونوں طریقے سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام حنیفہ کے استاد ہیں, تو امام حنیفہ نے کس بنیاد پر رفع دین ترک کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو غلطی ہوئی ہے. امام بخاری نے آڑے ہاتھوں لیا اس مسئلے میں. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر کوئی آدمی تحقیق کر کے اس نتیجے پر آتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے اس سفر کی قدر کی جائے گی. بہت بڑا لعنتی اور بیوقوف ہے. اگر کائنات میں کوئی چیز سمجھ آنے والی تھی تو وہ یہی تھی. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ نے سمپل سورہ طور میں فرمایا کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ Who created God, میری ایک ویڈیو ہے تفصیلی فرام کریشن ٹو کریٹر, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس نتیجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچتا. یہ جان بوجھ کے جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, وہ جان بوجھ کے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. میری خواہش اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. ہاں, کہ میں نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا اور جو وہ نہیں چاہتا میں اسے بچوں گا. تو جب میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہوگی تو سب سے پہلے مجھے خدا کو غائب کرنا ہوگا, اور یہ کرتے ہیں یہ منکرین خدا. تو لیکن ان کے غائب کرنے سے خدا نے غائب تو نہیں ہو جانا. اپنی نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. باقی ان کو بھی پتا ہے سب سے زیادہ بودے گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ لوگ ہیں. اور میری درجنوں ویڈیو ایتھیزم کے اوپر ہے. میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ایک ایک چیزوں کا ان کی تفصیلی جواب دیے اللہ کے فضل سے. ماں کے پیٹ میں بچے کے قتل کرنے کا قصاص ہوگا, لیکن وہ والا معاملہ تو اس میں نہیں ہوگا, توبہ کافی ہے, وہ والا قصاص تو نہیں ہوگا. آپ کے اکثر شاگرد ہر وقت خلافت کی حدیثیں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں, قرآن بیک فٹ پر جا رہا ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب سامنے وہابی ٹکرے گا تو پھر خلافت کی حدیثیں ہی آئیں گی. ہاں, اگر سامنے دیوبندی بریلوی ٹکرے گا تو رفع دین کی حدیثیں ہی آئیں گی. بھئی جو بیماری لگی ہے وہی والی حدیثیں آئیں گی نا. ہاں, میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے تو جب اس کا میدے کا مسئلہ ہے تو میدے کی دوائی دے گا, وہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو ڈپریشن کی دوائی دے گا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے مریض ہیں. آپ مریض وہی والے ہوں گے بنو امیہ والے, تو آپ کو رفع دین والی حدیثیں تو انہوں نے دکھانی, انہوں نے تو آپ کو 2812 ہی دکھانی ہے نا. اب اہل حدیث کو ہم نے چشتی رسول اللہ, اشعری تھانوی رسول اللہ تو نہیں کہنا, ان کے ساتھ تو یہ بات کریں گے نا. اس طریقے سے شیعہ کے ساتھ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو خلفائے ثلاثہ کی شان سے متعلق ہے, جو عقیدہ امامت میں انہوں نے بگاڑ کیا, جو انہوں نے بدعت کا نام دین رکھ دیا, تو انہی ٹاپکس پہ ان سے بات کریں گے نا. تو آپ کہیں گے ہر وقت اسی پہ بات کرتا بھی, وہ دیکھا جائے گا آڈینس کون ہے. چونکہ ہمارا یہ جنرل سٹور ہے, ادھر ہر طرح کا مریض آتا ہے. ہاں, اللہ کے فضل سے.